کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. عمر فاروق کی حکومت ہے, آپ کا دور خلافت ہے, کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے. بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے, آپ توجہ ہی نہیں کرتے تھے. سیدنا بلال حبشی گئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کرسی سے اٹھے, وہ جو حاکم وقت کے پاس کرسی ہوتی ہے, اٹھے اور ایک طرف ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑے ہو گئے, نظریں جھکا لی. لوگوں نے کہا اے عمر فاروق یہ کیا, یہ ایک سیاہ رنگ کا غلام آپ کے پاس آیا ہے, آپ اس کو اتنی عزت اتنی تکریم دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا چپ کرو, اس کو آنے دو. جب سیدنا بلال آگے بڑھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو بالوں سے پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے صدق آپ نے ہاتھ جوڑے, کہا عمر فاروق مجھے تو ان کرسیوں پر بیٹھنا بھی نہیں آتا, کہ میں تو ایک غلام ہوں, ایک غریب خاندان سے میرا تعلق ہے, آپ یہ جو مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ تکریم دے رہے ہیں, کس وجہ سے؟ میں تو غلام ہوں, آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا میرے سامنے مکہ فتح ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا, صحابہ سے کہا کہ بلال کو حکم دو, آج مکہ فتح ہو گیا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان کہے. صحابہ نے کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی, یہ منصب بڑا اعلیٰ ہے, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا, یہ کسی اور کی ذمہ لگا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج اللہ نے عزت دیا اسلام کو, آج مکہ فتح ہوا ہے, مکہ یہ جو بتوں سے پاک ہوا ہے, آج اللہ عزت دے رہا ہے, تو میں اپنے خادم, میں اپنے غلام مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہ عزت دوں؟ تو آپ کے حکم پر پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے, اور پھر وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے, آپ نے سن رکھا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غزوہ بدر میں اذان دی, منہ میرا کعبے کی طرف تھا, غزوہ احد میں پتھر برسے پھر بھی میں نے اذان دی, میرا منہ کعبے کی طرف تھا, میں نے میدان میں صحرا میں جہاں بھی اذان کہی منہ میرا کعبے کی طرف تھا, لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں, آج میں کس طرح منہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال حبشی, اے میرے پیارے غلام, آج منہ میری طرف کر لے, کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں. اور پھر اسی کو کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبہ سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عاشق صادق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.